السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود موزم فخر میں خوش آمدید۔ جناب، آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے صدر آصف علی زرداری صاحب بذات خود ہو گئے ہیں متحرک، اور آصف علی زرداری صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کر دیا ہے فون، اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون سے سیاسی مدد طلب کر لی ہے۔ اور موجودہ حالات میں یہ بہت ہی زیادہ اہم موو ہے، کیونکہ ایک جانب مسلم لیگ نون اور پنجاب حکومت، یعنی جو نون لیگ کی پنجاب حکومت ہے جس کو لیڈ کرنی ہے محترمہ مریم نواز، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو شدید ترین تحفظات ہیں، اور پیپلز پارٹی ہر دوسرے دن جناب شکایات پہ لگا رہی ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور بتایا جاتا ہے کہ جناب اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور نہ کیے گئے تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکزی حکومت کو بھی ٹاٹا گڈ بائی کہہ دے گی۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس ساری حکمت عملی کا، وہ ہے بلوچستان حکومت، اور بلوچستان حکومت کے بارے میں اب یہ انکشاف سامنے آ رہا ہے کہ بلوچستان میں حکومت سازی کے وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک غیر اعلانیہ معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت پیپلز پارٹی ابتدائی 2.5 سال بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا منصب پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، اور اگلے 2.5 برس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالے گی۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے اس غیر اعلانیہ معاہدے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب ہی 5 سال تک وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اب اس سینیریو کے اندر جہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات پائے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے اعلانیہ طور پر آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی بھی اختیار کر لی ہے، اور مسلم لیگ نون نے اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اب اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کا تاج بھی پیپلز پارٹی کے سر رکھ دیا جائے، اور اس سینیریو کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا خود فون کرنا وزیر اعظم شہباز شریف کو، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس فون کے بعد 2 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے، جس میں موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور امیر مقام صاحب۔ ان تینوں کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں یہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو مانیٹر کریں، اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کر کے یہ دیکھیں کہ جناب کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ہی اس معاملے کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یعنی محترم نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر نواز شریف صاحب کی رائے کے اوپر ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور موجودہ حالات میں جہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوریاں ڈیولپ ہو رہی ہیں، ایک نئی پاور شیئرنگ کا ہونا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اگر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حمایت کرے گی تو پھر اس کے جواب میں بلوچستان کے اندر جو غیر اعلانیہ معاہدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان طے پایا تھا، اس معاہدے پر پیپلز پارٹی کو عمل درآمد بھی کرنا ہوگا، اور پنجاب کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے طرز حکومت کے اوپر بھی کمپرومائز کرنا ہوگا، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جس طریقے سے اعتراضات، تنقید اور ڈیڈ لائنز کے لیول پر چلی گئی ہے، موجودہ حالات میں اس کا پیچھے آنا انفیکٹ پیپلز پارٹی کے مستقبل کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، خاص طور پر آئندہ انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ڈنٹ پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے بھی 4 امیدوار سامنے آ گئے ہیں، اور یہ جو چاروں کے چاروں امیدوار ہیں یہ اپنے لیے پیپلز پارٹی کے اندر لابنگ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور مختلف لیڈرز نے مختلف جو گروپس ہیں وہاں پر آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بشمول مسلم لیگ نون ان کے ساتھ بھی رابطہ کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو 4 وزارت عظمیٰ کے امیدوار سامنے آئے ہیں، ان میں پیپلز پارٹی کے جو آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں چودھری یاسین، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سردار یعقوب، اور سیکرٹری جنرل
آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی فیصل ممتاز راٹھور شامل ہیں۔ ان چاروں کے درمیان اب وزارت عظمیٰ کے لیے جو کھینچا تانی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور ذرائع کے مطابق موجودہ اسپیکر چودھری لطیف اکبر نئے وزیر اعظم کے لیے فیورٹ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ لطیف اکبر صاحب ایک درینہ جیالے ہیں اور وہ ابتدا سے ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیپلز پارٹی کی جو پرانی لیڈرشپ ہے، یعنی بھٹو دور سے جو بھی لیڈرشپ آئی ہے اس کے ساتھ بھی وہ الائن رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو چودھری لطیف اکبر صاحب ہے یہ نئے وزیر اعظم کے لیے فیورٹ ہے، لیکن ان کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے موجودہ، چاہے وہ سندھ کی لیڈرشپ ہے یا پنجاب کی لیڈرشپ ہے، وہ کچھ زیادہ متفق نہیں ہے، اور موجودہ لیڈرشپ بشمول قمر زمان کائرہ صاحب، ان کا یہ ماننا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کی جو پولیٹکس ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے قمر زمان کائرہ صاحب ہی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں وہ کشمیر امور کے اوپر وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، لہٰذا ان کی رائے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، خاص طور پر آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے۔ ان جیسے دیگر لیڈرز کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ چودھری یاسین پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں، لہٰذا انہیں ہی قائد ایوان نامزد کیا جائے، اگرچہ چودھری لطیف اکبر پیپلز پارٹی کے زیادہ اور نظریاتی کارکنان میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو بھٹوازم کے فروغ کے لیے ہمیشہ پیش رہے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو صدر ہے آزاد کشمیر کا، اسی کو ہی وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ 2 اور امیدواران بھی موجود ہیں، جن میں سردار یعقوب اور راجہ فیصل ممتاز راٹھور شامل ہیں۔ ان کے درمیان میں سے اب ان 4 میں سے کسی ایک نے وزیر اعظم کے طور پر اس کا انتخاب ہوگا۔ ابتدائی طور پر چودھری یاسین اور یہ جو ہے لطیف اکبر، ان کے درمیان سخت مقابلہ بتایا جاتا ہے، اور پھر یہ جو حتمی وزیر اعظم کا نام کا تعین ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کریں گے، اور بلاول صاحب اس کی جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ اگر آپ غور کریں تو اسمبلی کی ایک مدت کے دوران یہ چوتھا وزیر اعظم ہے جو کہ آزاد کشمیر میں آئے گا، اور گزشتہ 2 مدتیں جو اسمبلی کی گزری ہیں اس میں بھی اسی طریقے سے ہر 1 سال کے بعد ایک نیا وزیر اعظم ہی آیا تھا آزاد کشمیر میں۔ جب ماضی میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس موقع پر بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے وزارت عظمیٰ کے اندر تبدیلی ہوئی تھی۔ ابھی ریسنٹلی یہ جو 5 برس ہیں جو کہ جس کا آغاز 2021 میں ہوا تھا، تو اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ آئے تھے عبد القیوم نیازی صاحب۔ عبد القیوم نیازی صاحب کو ہٹائے جانے کے بعد چودھری تنویر الیاس جو ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے تھے۔ عدالت کی طرف سے تنویر الیاس کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد چودھری انوار الحق جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے وہ بنے ہیں وزیر اعظم، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد آزاد کشمیر کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جس نے چودھری انوار الحق کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا منصب سونپا تھا۔ چودھری انوار الحق جو ہیں وہ اہل سعد بھمبر سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے 2011 اور 2016 کے انتخابات کے بعد جو حکومتیں بنی تھیں انہوں نے اگرچہ اپنی آئینی مدت پوری کی تھی، لیکن اس دوران بھی عدم اعتماد کی کوششیں جاری رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ جو انوار الحق صاحب ہیں ان کو تبدیل کر کے جو نیا وزیر اعظم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگی، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کے لیے بلوچستان اور پنجاب میں تعاون کے حوالے سے، اور خاص طور پر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کس طرح کا تعاون طلب کرے گی پیپلز پارٹی سے، اور یہ گیو اینڈ ٹیک ہی انفیکٹ اس بات کا تعین کرے گا کہ انوار الحق وزیر اعظم رہیں گے یا کوئی اور وزیر اعظم بنے گا۔ اب آنے والے دن خاص طور پر آزاد کشمیر اور پاکستان دونوں کی پالیٹکس کے حوالے سے کچھ زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।